السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات جس کا عنوان ہے عیدین، اس سبق کو آج ہم تفصیل سے اس کی مشق کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے پریویس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی کتاب کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ عیدین اسلام کے خالی جگہ میں سے ہے۔ شعائر: عید الفطر روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خالی جگہ ہے۔ انعام: عیدین کی نمازوں کے بڑے بڑے خالی جگہ ہوتے ہیں۔ اجتماعات: عید کی نماز کے لیے خالی جگہ نہیں کہی جاتی۔ اذان و اقامت: عید کے خطبات خالی جگہ اور توجہ سے سننے چاہیے۔ خاموشی: دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو ایسے تہوار عطا کیے ہیں جن میں مسلمان خاص طور پر خوشی مناتے ہیں۔ یہ دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں جنہیں عیدین بھی کہا جاتا ہے۔ فطرانہ سے کیا مراد ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ فطرانہ سے مراد ایک خاص مقدار میں گندم، چاول یا رقم وغیرہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے۔ فطرانہ رمضان المبارک میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس عید کے موقع پر مسلمان نماز عید ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ عیدین کے احکام و آداب بیان کریں۔ عید کے دن غسل کر کے نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور نماز پڑھنے عیدگاہ جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس میں معمول کی نماز سے کچھ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کی نماز میں بلند آواز میں قرآن مجید کی قرات کی جاتی ہے۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت و فوائد لکھیں۔ عیدین کے اجتماعات سے کئی معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان آپس کے گلے شکوے بھلا کر گلے ملتے ہیں اور ہر قسم کی ناراضی ختم کر دیتے ہیں۔ عیدین کی نمازوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو اجاگر کرتے ہیں۔ دونوں عیدیں ایک طرف مسلمانوں کو خوشی، محبت اور تفریح کا موقع فراہم کرتی ہیں تو دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور نادار مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ ذہنی آزمائش: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ تحقیق: صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ وجہ معلوم کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: نماز عیدین کے احکام و آداب کے موضوع پر ایک چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ ہم غریب بچوں کو عید کی خوشیوں میں کس طرح شریک کر سکتے ہیں؟ ہم جماعت طلبہ سے تجاویز لیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلبہ کو عیدین کا تعارف کروائیں، انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ طلبہ کو عیدین کے احکام و آداب عام فہم انداز میں بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مشق کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔